خصوصی طور پر بچیوں کے حوالے سے یہ بات whenever انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب چھوڑنا ہے اور کب شروع کرنا ہے۔ پیریڈز میں بعض اوقات سمجھا جاتا ہے کہ 7 دن سے پہلے تو پاک نہیں ہوتے، 7 دن کے روزے چھوٹ گئے پھر اگر آپ پاک نہیں ہوتے، اگر تو آپ 5 دن میں ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ نے 2 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہاں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 7 دن کا، 5 دن کا یا 9 دن کا۔ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، جیسے ہی آپ حیض سے پاک صاف ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنی ہے۔ اس کا تعلق تو صرف پاک صاف ہونے سے ہے۔ یہ بات شروع ہوئی تو ادھر ایک اور بات بتاتی چلوں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عام تصور پایا جاتا ہے، یہ اکثر جو اولڈ خواتین ہوتی ہیں نا، ہماری بوڑھی خواتین جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں، یہ اولڈ وومن کو سمجھانا بہت ہی مشکل بات ہے، بہت مشکل کام۔ تو لہٰذا اپنے پیار سے سمجھائیے اور یہ بات انہیں ضرور سمجھائیے گا کہ اکثر یہ کیا کرتی ہیں، 12 بجے کے بعد اگر آپ کا حیض شروع ہوا ہے نا، تو ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتی ہیں آپ نے شام تک روزہ نہیں کھولنا کیونکہ نماز ظہر کے بعد آپ کا حیض شروع ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں اس کا تصور بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ یقین کیجئے گا، آپ کا حیض جو ہے وہ 12 بجے شروع ہو یا شام 5 بجے شروع ہو، نماز عصر کا وقت ہو، نماز مغرب کا وقت ہو، نماز مغرب کے وقت سے پہلے یعنی کہ افطاری سے پہلے اگر آپ کا حیض شروع ہوا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ لیکن یہاں کیا تصور پایا جاتا ہے، آپ نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے یا نماز مغرب ہے، مطلب ان تینوں نمازوں کو موسٹلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ظہر کے بعد شروع ہوا اور عصر کے بعد شروع ہوا تو ہمارا روزہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر نماز مغرب میں اگر روزہ کھولنے میں یہاں تک کہ 10 منٹ کا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، 10 منٹ کا بھی وقت ہے اور آپ کا حیض آ گیا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ 10 منٹ کیا 2 منٹ پہلے بھی آپ کا حیض شروع ہو گیا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ یہاں اس بات سے وری مت ہوں کہ ہم نے سارا دن روزہ رکھا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اب 2-4 منٹ تو رہ گئے ہیں، 5-7 منٹ تو رہ گئے ہیں۔ یہاں میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں اتنا علم ہونے کے باوجود بھی، اتنا تمام مسائل کے حل ہونے کے باوجود بھی ہمارے مسائل اپنے سے ہی ہم نے حل نکالے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عصر کے بعد حیض آ گیا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی گنتی روزے میں شمار کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہی آپ کو حیض آیا آپ نے کھانا پینا شروع کر دینا ہے، نماز، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پین ہے تو پین کلر وغیرہ بھی لے سکتی ہیں آپ۔ تو اس بات سے مت وری ہوں کہ سارا دن ہم نے روزہ رکھا، ابھی کیا ہوا، ابھی حیض آ گیا تو ہمارا روزہ جاتا رہا۔ اس سے مت پریشان ہو، جو آپ نے اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ یہ اللہ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے اس روزے کی قضا ضرور کرنی ہے، جو عبادات آپ نے کی ہیں دن بھر، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دیں گے۔ جو اللہ کی خاطر آپ نے بھوک پیاس برداشت کی، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر ضرور دیں گے۔ لیکن آپ نے اس روزے کی قضا ضرور کرنی ہے، اسے روزہ کاؤنٹ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پیریڈز سٹارٹ ہوگی، آپ کا حیض آ گیا تو اب آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ ادھر دوسری بات میں نے ایک اور بڑی اہم ڈسکس کرنی تھی، یہ موسٹلی جو ینگ گرلز ہیں ان کے لیے بات ہے۔ جو ینگ گرلز ہوتی ہیں ویسے تو گھر میں ہی دینی تعلیم لڑکیوں کی کرنی چاہیے، بچیوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں حیض و نفاس کی، یہ مردوں کے ساتھ تو نہیں ہیں، یہ خواتین کے ہی ساتھ ہیں۔ اس لیے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ یہ معاملات ماؤں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کو اپنے حساب سے سمجھا لیں گی، اپنی بیٹیوں کو شروع سے ہی تعلیم دیں کہ جو آپ کے روزے چھوڑتے ہیں حیض نفاس کے دنوں میں، وہ آپ کو بعد میں کاؤنٹنگ کر کے رکھنا ہوں گے، ان کی قضا آپ کو ضرور کرنا ہوگی۔ ینگ گرلز کیا کرتی ہیں، رمضان المبارک کے دنوں میں تو بڑی خوشی روزے رکھ لیتی ہیں،
اگر ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے یا ویسے ان کے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، بعد میں ان کی قضا نہیں کرتی، بعد میں ان کی قضا کرنی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہم نماز کی قضا تو نہیں دیتی تھیں لیکن روزے کی قضا دے دیتی تھیں۔ اس لیے ان دنوں میں ان سب کو جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں اس رمضان کے بعد ضرور پورا کریے گا۔